السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ عید سر پر آئی کھڑی ہے۔ میں جو بڑے سے صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی، اچانک اماں کی بات سن کر چپ کر گئی۔ وہ ہمیشہ ایسا کرتی تھی، جب گھی بنانا ہوتا گھر سے چلی جاتی۔ اس سے گھی بن تو جاتا تھا، مگر یہ واحد کام تھا جس سے وہ جان چھڑواتی اور میری حالت بری ہو جاتی۔ دیسی گھی بنانے میں بہت بو چڑھتی تھی۔ میں نے ابھی بھی ناک منہ چڑھا کر اماں کو دیکھا۔ وہ چادر لے چکی تھی۔ میں نے التجائیہ لہجے میں کہا، دیکھ اماں، آج تو بنا لے، میرا پورا دن برباد ہو جاتا ہے اور ہر چیز میں سے گھی کی بو آتی ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ میرا جملہ پورا ہوتا، اماں گھر سے باہر قدم نکال چکی تھیں۔ میں تو تل ملا کر رہ گئی۔ جلدی سے باقی کا کام سمیٹا، صفائی کی اور دودھ سے اتاری گئی بالائی لے کر بیٹھ گئی۔ میں جانتی تھی اب 3 سے 4 گھنٹے گھی کو بنانے میں لگ جائیں گے۔ میں نے جو ہی گھی بنایا تو اماں بھی لوٹ آئیں۔ مجھے شدید تیش چڑھا ہوا تھا۔ اماں کو نظر انداز کر کے میں باتھ روم میں گھس گئی اور خوب رگڑ رگڑ کر نہائی۔ جب باہر آئی تو وہ گھی میں چوری بنا کر کھا رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو پرسکون رکھا اور دل میں سوچا، جب کھانے کا اتنا شوق ہے تو خود بنا کیوں نہیں لیتی؟ ایک یہی کام تو مجھ سے نہیں ہوتا۔ میں اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ اماں نے وہ گھی ڈول میں ڈالا اور ایک طرف رکھ دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ الگ کیوں نکالا ہے؟ تو وہ دبے لہجے میں بولی، آبدہ نہیں ہے، وہ بتاتی تھی کہ اس محلے میں کچھ لوگ آئے ہیں، وہ دیسی گھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس نے ہمارا بتایا تھا تو یہ ان کو بیچنا ہے۔ میں چپ رہی، میری بلا سے جسے مرضی بیچیں، میرا کام تھا بنانا، میں نے بنا دیا۔ شام تک چھوٹے موٹے کام سمیٹے تو آبدہ کے ساتھ ایک عورت ہمارے گھر آئی، جس نے سر سے لے کر پاؤں تک خود کو ٹوپی والے برقعے میں چھپا رکھا تھا۔ میں صحن میں چارپائیاں ڈال رہی تھی۔ ان دونوں کے آتے ہی ایک عجیب بات ہوئی۔ جب وہ عورتیں گھر میں داخل ہوئی تو ساری بھینسیں اونچا اونچا بولنا لگی، ورنہ نہ تو وہ اتنا بولتی تھی نہ کوئی آواز نکالتی تھی۔ مگر اچانک ان کی آواز لمحہ بلمحہ بلند ہونے لگی۔ آبدہ پہلے ہمارے محلے میں رہتی تھی، مگر اب اس نے محلہ بدل لیا تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی اماں نے مسکرا کر کہا، پتہ نہیں تم لوگوں کی وجہ سے ایسے بول رہی ہیں، ورنہ بھینسیں تو کبھی شور نہیں کرتی۔ وہ برقع پوش لڑکی مٹھاس سے بولی، شاید مجھے دیکھ کر ایسے کر رہی ہیں، میرا مطلب ہے میرا برقع، کیونکہ آج کل ایسا برقع کون اوڑھتا ہے، شاید اسی وجہ سے۔ میں نے بھی اس بات میں سر ہلایا تو اس نے برقع اتار دیا، اور جو ہی بھئی برقع اترا، ایسا لگا گویا چاند زمین پر قدم رکھ کے آ گیا ہے۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی، ایسی حسین کہ ہاتھ لگے تو میلی ہو جائے۔ اس نے بڑی نرمی سے بھینسوں کی طرف دیکھا تو آن کی آن میں سب جانوروں نے بولنا بند کر دیا اور وہاں لمحے بھر میں سکون ہو گیا۔ میں اور اماں دونوں حیران تھے کہ یہ کیا ہوا۔ اب وہ لڑکی ہمیں دیکھتے ہوئے بولی، کہا تھا نا میں نے، برقعے سے ڈر رہی تھی۔ مجھے یہ واقعہ بڑا عجیب لگا۔ بھلا ایسا کہاں ہونے لگا تھا کہ جانور گائے بھینسیں برقع دیکھ کر ڈریں اور پھر برقع اترتے ہی منہ بند کر لیں؟ صرف اتنا نہیں، دوبارہ منہ سے ہلکی آواز بھی نہ نکالیں۔ میں نے کتنی ہی بار چوری چوری اس لڑکی کو دیکھا، جو بڑی ہی پراسرار لگ رہی تھی، مگر وہ بڑی معصومیت اور سادگی سے مسکراتے ہوئے اماں سے باتیں کرنے میں مگن تھی۔ پھر اماں کے کہنے پر میں لسی لینے چلی گئی۔ وہ لسی ان دونوں نے پی لی، پھر اماں نے انہیں گھی لا کر دیا، اور تب میں سمجھی کہ وہ گھی ان کے لیے اماں نے علیحدہ کر کے رکھا تھا۔ ان کے جانے کے بعد جب میں گلاس کچن میں رکھنے آئی تو ٹھٹک کر رکی۔ میں نے پیتل کے بڑے بڑے گلاسوں میں لسی ڈال کر انہیں دی تھی۔ وہ دونوں گلاس بہت خوبصورت تھے، مگر اب ان میں سے ایک گلاس کا پیندا بالکل سیاہ ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے گلاس کو اٹھا کر پانی سے کھنگالا، مگر وہ سیاہ کا سیاہ ہی رہا، جبکہ دوسرا گلاس ٹھیک تھا۔ میں نے برتنوں والی جالی سے بھی رگڑا، مگر سیاہی اترنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ مجھے اچھے سے یاد تھا، گلاس بالکل ٹھیک تھا۔ میں نے اماں کو دکھایا تو اماں بھی حیران ہو گئیں۔ جب معاملہ نال سلجھا تو وہ گلاس باقی برتنوں سے الگ کر کے رکھ لیا۔ بار بار دماغ میں ایک ہی سوچ آتی رہی کہ آبدہ کے ساتھ آئی لڑکی نے لسی پی لی تھی۔ جب میں نے اماں سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ منع کرنے لگی کہ لڑکی ایسی بات نہیں کرتے، کوئی اور بات ہوگی، آئندہ ایسے نہ کہنا۔ میں رات کو جب سونے کو لیٹی تو بار بار وہی بھینسوں کے شور کرنے کا خیال آتا رہا، اور دوسرا یہ کہ گلاس کا پیندا بھی سیاہ ہو گیا۔ میں دماغی طور پر بہت زیادہ الجھی ہوئی تھی۔ یہی سارا کچھ سوچتے سوچتے میں سو گئی تھی۔ بہت بے چینی تھی،
میں ٹھیک طرح سے سو بھی نہ پائی۔ عجیب و غریب خواب آتے رہے جن میں اس لڑکی کی شکل بہت واضح تھی۔ میں جہاں جاتی وہ مجھے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ بالآخر میں اٹھ بیٹھی۔ پنکھا چلنے کے باوجود پسینہ نکل رہا تھا۔ کمرے میں گئی تو ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے ہو۔ مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ اماں بڑے مزے سے چارپائی پر خراٹے لے رہی تھیں۔ مجھے بہت ڈر لگا، حالانکہ میں اور اماں بہت عرصے سے اس گھر میں اکیلے رہتے تھے، مگر آج تک ایسا نہیں لگا تھا جو آج محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہو گئی۔ کام کاج سمیٹے اور میں اپنی سہیلی روبینہ کے گھر چلی آئی۔ وہ کپڑے سی رہی تھی تو اس پر ہم بات کرنے لگے۔ جب ہی روبینہ کی دادی آئی، وہ کمرے میں آئی تو بہت غور سے مجھے دیکھنے لگی۔ پیار دے کر بولی، بڑے دنوں بعد آئی ہو بیٹا؟ میں نے مسکرا کر کہا، جی دراصل کام ہوتے ہیں، آج فارغ تھی تو آ گئی۔ کیوں؟ کیا گھر میں کوئی آیا تھا؟ نہیں، کوئی نہیں آیا۔ کیوں، خیر ہے؟ وہ اب کی بار مجھے اور غور سے دیکھنے لگی۔ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے بولی، کوئی ایسے ہی ملنے ملانے بھی نہیں آیا کیا؟ اب کی بار میں ان کی بات سے تھوڑا الجھی، پھر سوچتے ہوئے کہا، جی عورتیں آتی رہتی ہیں، ابھی کل آبدہ اپنے ساتھ ایک لڑکی لے کر آئی تھی گھی لینے کے لیے، اور خالہ آپ کو پتہ ہے جب وہ لڑکی آئی نا تو بھینسوں نے شور کرنا شروع کر دیا، اور اسے جس گلاس میں نے لسی دی تھی گلاس کا پیندہ بھی سیاہ ہو گیا تھا۔ میں تو بڑی پریشان رہی۔ وہ گہری سانس بھر کر بولی، کوئی بات نہیں، زیادہ ذہن پر سوار نہ کرو اس بات کو، ہو جاتا ہے کبھی کبھار۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں جیسے ان کا اصل مقصد پورا ہو گیا ہو۔ میں پیچھے حیران تھی کہ یہ کیا ہوا، مگر پھر روبینہ سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی اور یہ سب کچھ میرے دماغ سے نکل گیا۔ میں گھر واپس آئی تو دیکھا اماں کے پاس روبینہ کی دادی آئی بیٹھی ہیں اور ہولے ہولے اماں سے کچھ بول رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں چپ ہو گئیں، جس سے میں ٹھٹک گئی، مگر ظاہر نہ کیا کیونکہ ضرور کوئی بڑی بات تھی۔ میں کچن میں آ گئی اور لسی لے کر باہر آئی، مگر اس نے منع کر دیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اماں نے مجھے بجائے وجہ بتانے کے وہاں سے چلے جانے کا کہا، اور کہا، کچھ دیر میں اکیلے بیٹھنا چاہتی ہوں، تم مجھے ستانا مت۔ سمجھ تو میں رہی تھی ضرور کوئی بڑی بات ہے۔ میری اماں یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونے والی نہیں، وہ مضبوط اعصاب کی عورت ہیں۔ بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جائے تو یہی کہتی کہ اسی میں اللہ کی بہتری ہوگی۔ اب میں اگر پوچھ رہی تھی تو وہ بتا نہیں رہی تھی۔ میں کمرے کی صفائی کرنے لگی جب اچانک سے مجھے چکر آیا اور میں سنبھلتے سنبھلتے بھی گر گئی۔ چکر ایسا تھا کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، بے ہوش ہو کر گری۔ اماں کی آواز آئی تو سامنے بے ہوش پڑی تھی۔ پتہ نہیں کیا کیا جتن کر کے اماں نے مجھے ہوش میں لایا، اور اس کے بعد اماں اور پریشان لگنے لگی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، روبینہ کی دادی آئی تھی۔ ہاں مجھے پتہ ہے، عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ ارے روبینہ کی دادی کے پاس علم ہے، تھوڑا بہت جانتی ہیں۔ وہ کہتی تھیں کہ تمہارے گھر میں بھاری پاؤں پڑ گیا ہے۔ کیا مطلب اماں؟ بھاری پاؤں؟ کس کا بھاری قدم؟ میں سمجھی نہیں آپ کی بات کا مطلب۔ ارے بدھو، بھاری قدم مطلب کوئی دوسری مخلوق ہمارے گھر میں آئی ہے۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے یہیں بسیرا ڈال لیا ہو یا دوبارہ آئے اور ہمیں نقصان پہنچائے۔ اس سے پہلے ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ مخلوق اچھی ہو، کچھ بھی نہ کہے، مگر ہمیں یہ خطرہ مول نہیں لینا۔ ارے تم جوان بیٹی ہو میری، کل کلاں کو تمہاری شادی کرنی ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو کیسے تمہیں بیاہ کر رخصت کروں گی؟ اس کی دادی بس مستقبل کے خطرے سے آگاہ کر کے گئی ہیں کہ کڑا وقت آنے سے پہلے ہمیں کوئی احتیاطی تدبیر کرنی چاہیے۔ مگر اماں، یہ بیٹھے بیٹھے کیسے ہو گیا، اور اس کی دادی کو ان باتوں کا کیسے پتہ چلا؟ ارے وہ تمہیں دیکھ کر سمجھ گئی تھی، اور ان کا علم ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی ہوائی مخلوق کسی انسان کو نظر بھر کر دیکھ لے تو اسے پتہ چل جاتا ہے۔ تمہیں دیکھ کر، پھر اس گھر کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ یہاں اس کے قدم پڑ چکے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں سمجھ رہی تھی، مگر اس بات پر یقین کرنے کو دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے بے یقینی کی کیفیت میں کہا کہ ہمارے ساتھ ابھی تک کچھ برا ہوا تو نہیں، پھر ہم یہ گھر کیوں چھوڑے؟ اماں بھی پرسوچ انداز میں بولی، ارے یہی تو میں سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی ہوں، مگر بڑی بھی بتا رہی تھی کہ برے وقت کا انتظار نہ کرو، پہلے ہی گھر چھوڑ دو۔ میں چپ ہو گئی۔ ویسے دادی کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ ارے
یہ اتنی معمولی بات نہیں جسے نظر انداز کر دیں۔ اگر آج کچھ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کل کو کچھ نہ ہو۔ باقی ہم تو دو لوگ ہیں، ماں بیٹی کہیں بھی رہ لیں گے۔ میں کچن میں آئی اور چائے بنانے لگی، مگر ذہن سے یہ بات نکلنے کو تیار نہ تھی۔ حیرت انگیز طور پر وہ کل والی لڑکی کی عجیب و غریب حرکات و سکنات دماغ سے ایک دم غائب ہو گئی تھیں۔ شام تک ہم دونوں پریشان رہے۔ پھر اماں نے عابدہ کو بلاوا بھیجا اور ساتھ ہی اپنا مسئلہ بتانے کی بجائے صرف اتنا کہا کہ وہ یہ گھر بیچنا چاہتی ہیں، کوئی اور گھر ڈھونڈو۔ اس نے وجہ پوچھی۔ پہلے تو اماں اس بات کو ٹالتی رہی، مگر جب عابدہ کا اصرار بڑھا تو اماں نے اسے پوری بات منو سنا دی۔ وہ جھٹ سے بولی، اگر ایسا ہے تو آپ لوگوں کو تو ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ میری ماں نے گھر بیچنا نہ بیچنا بات کی بات ہے، ابھی تو آپ اس گھر سے نکلنے کی کریں تو جائے گے کہاں؟ عابدہ بس کوئی بھی جگہ ہو تو بتانا۔ وہ جھٹ سے بولی، میرے گھر کا اوپری حصہ خالی پڑا ہے، وہاں آپ دونوں ماں بیٹی آرام سے رہ سکتی ہیں۔ رہی بات ان جانوروں کی تو انہیں یہی رہنے دو اور کوئی لڑکا رکھ لو، کچھ دیر بعد ہو سکتا ہے اثر ختم ہو جائے یا پھر کہیں سے دم درود کروا لینا، زندگی آسان ہو جائے گی۔ میری بہن فی الحال گھر بیچنے والا فیصلہ نہ کرو، ایسا نہ ہو کل کے تمہیں پچھتانا پڑے۔ عابدہ کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، میں اور اماں اس کی بات سے مطمئن تھے، مگر ہم نے صاف منع کر دیا کہ اس کے گھر کرایہ دیے بغیر ہم نہیں رہیں گے۔ خیر مزید پس و پشت کے بعد وہ مان گئی۔ اگلے دن ہم نے سامان باندھا اور عابدہ کے گھر کے اوپری حصے میں منتقل ہو گئے۔ جانوروں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے لڑکا بھی عابدہ خالہ نے ڈھونڈ کر دیا۔ اگلے دن دوپہر کا کھانا ان کے گھر میں کھایا۔ رات تک تو ہم ٹھیک رہے، مگر جب سونے کی باری آئی تو نیند آنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ اپنا گھر چھوڑنے پر افسوس ہو رہا تھا، مگر بہتر تھا کہ برے وقت سے پہلے کڑوا گھونٹ بھر لیا جائے تاکہ بعد کی اذیت سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اب ایسا ہوتا کہ اماں ایک دن ایک چکر گھر کا لگا کر آتی تاکہ جانوروں کو دیکھ سکیں۔ 3 دن تو اسی طرح گزر گئے۔ چوتھے دن وہی عورت عابدہ کے ساتھ آئی اور آج اس نے ٹوپی والا برقع پہن رکھا تھا۔ اس نے یہاں آنے کی وجہ پوچھی تو اماں نے ٹال مٹول سے کام لے کر بات بتائی اور اصل وجہ نہ بتائی۔ میں بھی پاس بیٹھی تھی، تب میں نے اس لڑکی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ محسوس کی جسے اس نے جلد چھپا لیا تھا، مگر میں دیکھ چکی تھی۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ اس نے بڑے ہموار لہجے میں کہا کہ ایسی باتوں پر یقین نہ کریں تو دل پریشان ہوتا ہے، مگر ہر مخلوق بری نہیں ہوتی۔ آپ لوگ پہلے حساب کرواتے تاکہ پتہ چلتا وہ مخلوق اچھی ہے یا بری، کیا پتہ وہ آپ کے گھر میں مقیم نہ ہو۔ پہلے چھان پھٹک کرنی چاہیے، یوں گھر تو نہیں چھوڑا کرتے۔ اور اماں کو اس کی بات میں دم نظر آیا، مگر عابدہ جلدی سے بولی، بات تو ٹھیک ہے مگر حساب کروانے میں بھی وقت لگتا ہے، اور کیا پتہ تب تک کچھ برا ہو جاتا۔ ابھی وہ کچھ اور بھی کہنے والی تھی جب ہمیں مردانہ آواز سنائی دی۔ میں چونکہ کھڑکی کے قریب تھی، جھانک کر نیچے دیکھا تو ایک خوبرو مرد اوپر کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں فوراً پیچھے ہو گئی۔ تبھی اس لڑکی نے کہا، مجھے لگتا ہے میرا بھائی آیا ہوگا بلانے کے لیے، چلے ٹھیک ہے، پھر کسی دن چکر لگاؤں گی، ابھی میں جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ برقع اوڑھا اور چلی گئی، جبکہ عابدہ ہمارے پاس بیٹھی رہی۔ بتانے لگی کہ بہت شریف گھرانہ ہے، میں نے اتنی شرافت اور اتنی دینداری آج تک نہیں دیکھی۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ بھائی آج کے دور میں ایسے لوگ کہاں پائے جاتے ہیں، بلکہ اکثر تو میں زریاب کو مخول میں کہتی بھی ہوں کہ انسانوں سے تو کوئی تعلق نہیں تم لوگ، کہیں جن ون تو نہیں، اور وہ بھی ہنس کر یہی کہتی ہے کہ خالہ آپ ٹھیک سمجھی ہیں، جو بات آج تک کوئی اور نہیں جان سکا وہ آپ کیسے جان گئی۔ اماں بھی عابدہ کی بات سن کر مسکرا دیں اور میں بھی، لگتی تو وہ اچھی لڑکی تھی۔ اس کے بعد عابدہ کچھ دیر بیٹھی اور نیچے اپنے حصے میں چلی گئی، اور میں تھوڑا بہت جو بکھیڑا تھا وہ سمیٹنے لگی، مگر اس دوران بار بار وہی خوبرو لڑکا میری آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ میں نے کئی بار ذہن اس طرف سے جھٹک کر دوسری طرف لگانے کا سوچا، مگر بار بار وہ سامنے آن کھڑا ہوتا۔ بالآخر میں تھک گئی، کیونکہ اس کے چہرے کی شبیہ نظروں میں چپک کر رہ گئی تھی۔ میں نے گلاس پیا، پانی کا گلاس پیا، اور لمبے لمبے گہرے گہرے سانس لیے، مگر بے سدھ رہا، تو میں نے اس بات پر توجہ دینی چھوڑ دی۔ رات کو سونے کے لیے لیٹی، تب بھی لڑکے کے خیال مجھے نیند میں بھی
بہت مشکل سے عجیب و غریب خواب آتے رہے۔ خواب میں نے دیکھا کہ میں نے بہت خوبصورت پوشاک پہن رکھی تھی، میرے سر پر تاج تھا اور سب لوگ مجھے ملکہ پکار رہے تھے۔ میں نے مسکرا کر داہنی طرف دیکھا تو وہاں زریاب کا بھائی بیٹھا تھا اور ہم دونوں بہت خوش تھے، حتیٰ کہ میں اس لڑکے سے کہہ رہی تھی مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کی حقیقت یہ ہوگی، اور آگے سے اس نے بھی جواب دیا، جو اچانک آنکھ کھلنے پر میں بھول گئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میری سانس بہت تیز چل رہی تھی۔ مجھے اپنے ارد گرد کسی کے ہونے کی موجودگی کا احساس ہوا۔ گردن گھما کر دیکھا، چاروں طرف اندھیرا تھا اور وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ تبھی ایسا لگا گویا وہ لڑکا بھی میرے سامنے آن کھڑا ہوا ہے۔ میں اندھیرے میں آنکھیں ٹکائے لڑکے کو کھوجنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک سے بہت کم دیر، شاید آدھے لمحے کے لیے مجھے سچ مچ وہاں وہ لڑکا کھڑا ہوا نظر آیا۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کر کے دوبارہ کھولی تو اب پھر سے وہاں اندھیرا تھا اور کوئی لڑکا یا کوئی بھی دوسرا وجود نہیں کھڑا تھا۔ میں تو ہکا بکا تھی، کیونکہ ابھی کھلی آنکھوں سے میں نے اپنے سامنے زریاب کے بھائی کو کھڑے دیکھا تھا۔ میں چارپائی پر سکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ اب مجھے شدید خوف آ رہا تھا۔ اماں تو خراٹے لے رہی تھیں، گہری نیند میں تھیں۔ میں اماں کو اٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے بعد بھی بہت دیر تک میں اسی نقطے پر اندھیرے میں نظریں گاڑ کر بیٹھی رہی، مگر اب وہاں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے گھٹنوں میں سر دیے میں سو گئی۔ ابھی کچی نیند میں ہی تھی جب مجھے وہی لڑکا دوبارہ اپنے سامنے دکھائی دیا۔ وہ مجھے بہت پیار سے دیکھ رہا تھا، پھر دھیرے سے میرے کان میں سرگوشی کر کے بولا، آج تمہیں دیکھ کر میری تلاش پوری ہوئی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولیں تو ابھی بھی دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، مگر اندھیرے میں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میرا جی گھبرانے لگا۔ پتہ نہیں وہ لڑکا میرے دماغ پر اتنا حاوی کیوں ہو گیا ہے۔ اسے تو میں نے صرف کھڑکی سے ایک نظر ہی دیکھا تھا، بار بار اس کی شبیہ آنکھوں میں رچ بس گئی ہے۔ اس لڑکے کا ایک ایک نین نقش مجھے ازبر یاد ہو چکا ہے، حالانکہ میں نے اسے مسکراتے ہوئے حقیقت میں تو دیکھا ہی نہیں، مگر میرے خیالوں میں اس کی مسکراہٹ بھی مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ میں شدید جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ اماں کو جگانے کا ارادہ ملتوی کر کے دوبارہ لیٹ گئی۔ نیند بھی کافی آ رہی تھی اور ڈر بھی بہت زیادہ تھا۔ جب نیند سے آنکھیں بوجھل ہونے لگی تو ایک بات میں نے محسوس کی، میرے بالوں میں کوئی ہلکے ہلکے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ لمحہ اتنا سکون بھرا تھا کہ میں نے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی۔ بالکل بھی ہمت نہ تھی کہ مڑ کر دیکھوں کون مہربان ہستی ہے جو مجھے اتنی راحت پہنچا رہی ہے، اور نیند بھی آنکھیں مکمل بند کرتے ہی آ گئی تھی، مگر وہ احساس بہت پرسکون تھا۔ گہری نیند میں جانے کے بعد تک بھی مجھے بالوں میں ہلکی ہلکی سرسراہٹ محسوس ہو رہی تھی اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جتنا خوف اور درد تھا وہ ایک لمحے میں کہیں غائب ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ نیند اور سکون میرے لیے اہم تھا اور اسے میں پوری زندگی نہیں بھلانا چاہتی۔ اگلی صبح آنکھ کھلی، اماں گھر پر نہ تھی۔ میں سمجھ گئی کہ ضرور بھینسوں کا پتہ لینے گئی ہوں گی۔ تبھی میں سستی کر کے لیٹی رہی، رات والے واقعات یاد کرنے لگی۔ اچانک کسی کا بالوں میں ہاتھ پھیرنا یاد آ گیا۔ ایک دم سے اٹھی، بالوں میں جلدی سے ہاتھ پھیرا، گویا کوئی بھی تھا میری پکڑ میں آ جائے، مگر اب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ کبھی تو لگتا یہ میرا وہم تھا، شاید میں نے خواب ہی ایسا دیکھا ہے کہ اب یہ مجھے حقیقت لگنے لگا، ورنہ کیا علم کہ سچ میں رات بھر یہاں ہم دونوں کے علاوہ بھی کوئی موجود تھا۔ یہ سوچ آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اب دن کے وقت بھی اکیلی تھی۔ تبھی شدید خوف و ڈر کا دورہ اتنا پڑا کہ میں نے بامشکل دوپٹہ سر پر لیا اور نیچے آبدہ کے پاس آ گئی۔ ارے کیا ہوا نرمین، بہت گھبرائی ہوئی لگتی ہو؟ آبدہ اکیلی تھی، اس کے گھر میں کوئی نہ تھا۔ میں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ سالن پکا رہی تھی، چولہے کی آگ ہلکی کر کے میرے پاس آ گئی۔ اب بتاؤ کیوں ڈر لگ رہا ہے، کیا دیکھ لیا؟ میں نے اٹکتے ہوئے سارا واقعہ بتا دیا کہ مجھے بار بار کسی اور کی موجودگی کا احساس اپنے گرد ہوتا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی اور پھر بولی، اپنی ماں کو نہ بتانا، وہ چھوٹے دل کی ہے، پریشان ہو جائے گی۔ میں کچھ کرتی ہوں، ورنہ کہیں سے کوئی نہ کوئی تعویذ لا کر تجھے دیتی ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، تبھی دروازے پر کوئی آیا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، سامنے زریاب کا بھائی تھا۔ وہ اسے اندر لے آئی، صوفے پر بٹھا دیا۔ میں اسے دیکھتے ہی سہم گئی اور ذرا کچن کی اوٹ میں ہو گئی۔ اس نے پہلی مرتبہ کے بعد دوبارہ مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ آبدہ بڑی لگاوٹ سے اس سے آنے کی وجہ پوچھ رہی تھی تو اس نے کہا، دیسی گھی لینے آیا ہوں، ابھی چاہیے؟
گھی ختم ہو چکا ہے، تبھی آپدہ نے مجھے پکارا تو مجبوراً مجھے باہر جانا پڑا، مگر تب میں نے غور کیا اس لڑکے نے ایک غلط نظر مجھ پر نہ ڈالی، وہ نیچے قالین کو گھورتا جا رہا تھا۔ خالہ نے مجھے دیسی گھی لانے کا کہا کہ اگر پڑا ہے تو لا دو۔ میں اوپر آئی، 1 کلو گھی بنا ہوا پڑا تھا، میں نے لا کر اسے تھما دیا، اور جب میں ڈول اسے پکڑانے لگی تو اس کا ہاتھ بہت ہلکا سا میرے ہاتھ کو چھوا۔ وہ گھی لے کر پیسے آپدہ کو دے کر وہاں سے چلا گیا، اور اس کے جانے کے بعد لگا وہ لڑکا جاتے جاتے میری خوشیاں اور سکون بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ میں نے آپدہ کو دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، بہت شریف بچہ ہے یہ، بہت دیر ہو گئی ہمارے گھر آتے ہوئے، کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اس کی اماں کو کہا بھی تھا کہ اس کی شادی کر دیں، مگر وہ کہتی ہے یہ اپنے لیے لڑکی آپ پسند کرے گا۔ مجھے تو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی، ارے بھلا جو لڑکا کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، وہ کہاں سے لڑکی پسند کرے گا اور شادی کا پیغام بھجوائے گا؟ میں چپ چاپ خالہ کی بات سن رہی تھی۔ ہاں، اس کی ماں بھی حساب کتاب کر لیتی ہیں، کہتی ہو تو چلو اس سے دم کروا دوں گی تمہیں۔ ٹھیک ہے مگر اماں، ارے اماں کی فکر نہ کر، میں سنبھال لوں گی اسے، کل جب وہ تیرے گھر جائے گی نا تو ہم دونوں دم کروانے چلے جائیں گے۔ یہ معاملہ بھی تو پیچیدہ ہے، اور میں تجھے تیری ماں کو یوں پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ میں بجھے دل کے ساتھ اوپر آ گئی، پتہ نہیں کیوں، مگر دل اداس تھا۔ میں نے پانی کے 2-4 گلاس بھر بھر کر پیے، پھر اچانک سے اپنے ہاتھ پر جلن محسوس ہوئی۔ ہاتھ کو سامنے کر کے دیکھا تو جہاں لڑکے کا ہاتھ میرے ہاتھ کو چھو کر گزرا تھا، وہاں سے ایسا لگ رہا تھا گویا آگ گزری ہو، اتنی جلن ہوئی۔ اسے پانی سے دھونے کے بعد آٹا لگایا تاکہ ٹھنڈک کا احساس رہے، مگر پھر بھی ایسا لگتا تھا کہ ہاتھ کی جلد پر کسی نے انگارے رکھ چھوڑے ہیں۔ کچھ دیر بعد اماں بھی آ گئی تھی، مگر جو بھی تھا وہ دن بہت الجھن میں گزرا۔ ایک ساتھ ایک بات کا دکھ بھی تھا کہ اس لڑکے نے مجھے دیکھا کیوں نہیں، کیونکہ جب سے میں نے اسے دیکھا تھا وہ میرے دماغ سے ایک لمحے کے لیے بھی محو نہیں ہوا تھا۔ تو پھر اس نے اتنی بے رخی کیوں مجھ سے برتی؟ انہی سب سوچوں اور دن بھر کے کام میں رات ہو گئی۔ اماں دوائی کھا کر جلدی سونے کی عادی تھی، جبکہ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں چاند کو دیکھتے دیکھتے بہت گہرے خیالوں میں چلی گئی۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مگر دماغ سویا پڑا تھا۔ میں مراقبے کسی کیفیت میں بیٹھی تھی جب میں نے محسوس کیا کوئی دھیرے سے چلتا ہوا میرے قریب چارپائی پر آ کر بیٹھا ہے۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ زریاب کا بھائی عاقب تھا، جو محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا دھیرے سے بولا، خفا کیوں ہو؟ میں نے تمہیں دیکھا نہیں اس لیے۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے بے اختیار پانی بہنے لگا، مگر میں چپ رہی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا، میں معذرت کرتا ہوں اپنی وجہ سے تمہیں تکلیف دی، مگر یہ ضروری ہے، آج تم میری ہو، کوئی دوسرا تمہیں حاصل نہیں کر سکتا، اور بے شک جتنی بھی دیر مجھے ہو یا تمہیں انتظار کرنا پڑے، کوئی تم تک نہیں آئے گا۔ میں نے اپنی مہر تم پر لگا دی ہے۔ ساتھ ہی میں نے ہاتھ پر دیکھا تو کالا سا نشان بن گیا تھا۔ واپس عاقب کو دیکھا مگر اب وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ میں تو چونک گئی، یہ خواب تھی یا حقیقت تھا؟ عاقب کا غائب ہونا بتاتا تھا کہ یہ میرے لیے کسی تصوراتی عمل سے کم نہیں تھا، مگر جو کچھ ابھی چند لمحے پہلے میرے ساتھ بیتا وہ خواب لگ ہی نہ رہا تھا۔ اس کے بعد میں پوری رات جاگتی رہی۔ وہ ایسا تو نہ تھا کہ ایک بار دیکھنے پر میں اس کے عشق میں مبتلا ہو جاؤں، مگر یہ کیفیت بہت دیر پا رہی۔ مزید میں اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ تو جیسے میرے اندر کہیں سما گیا تھا، یہاں تک کہ اسے دماغ سے جھٹکنا میرے لیے بے سود تھا۔ صبح اٹھی، دیکھا تو اماں اب تک سو رہی تھیں۔ میں نے انہیں اٹھا کر ناشتہ بنا کر دیا تو وہ گھر کا چکر لگانے اور بھینسوں کو دیکھنے چلی گئیں۔ میں فوراً نیچے آئی اور خالہ سے کہا چلیں دم کروانے، مگر وہ تو بھول چکی تھیں۔ میرے یاد کروانے پر اسے یاد آیا تو حیرانی سے بولی، کیا بات ہے؟ بوکھلائی ہوئی لگ رہی ہو۔ نہیں، ایسی ویسی کوئی بات نہیں، ارے جو بھی مسئلہ ہے میں چاہتی ہوں جتنی جلدی ممکن ہو ختم ہو جائے، میں زیادہ اس کے عتاب کا نشانہ نہیں بننا چاہتی۔ خالہ آبدہ نے چادر لی اور میرے ساتھ گھر سے نکل آئیں۔ میں نے زریاب کا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر جوں جوں ہم اس طرف بڑھتے جا رہے تھے میرے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہونے لگا۔ بار بار دل میں یہی خیال آتا رہا کہ ہو سکتا ہے عاقب گھر پر ہو، کہیں اس بار اسے دیکھ کر میری حالت زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ خیر ان کا گھر اسی گلی میں تھا۔ ہم گھر میں دروازہ بجا کر داخل ہوئے تو سارے گھر میں سفید پردے لگے تھے۔ کھڑکیوں کے آگے
برآمدوں کے آگے، دروازوں کے آگے وہ سارے جالی دار پردے تھے اور اس قدر صفائی تھی کہ بس اندر تک سکون اتر رہا تھا۔ سامنے تخت پر پودوں کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر مگر بے حد خوبصورت اور نفیس خاتون بیٹھی تھیں جنہوں نے غرارہ پہن رکھا تھا، ساتھ ہی حقہ بھی تھا جس کی نال وہ منہ میں دبائے بڑے پرسکون انداز میں تخت کے پاس ہی 2-4 پیڑے رکھے تھے جن میں سے 2 پیڑوں پر بے تحاشا حسین لڑکیاں براجمان تھیں۔ ایک لڑکی تو تھی زریاب اور دوسری یہ غالباً اس کی بہن ہوگی۔ اس قدر خوبصورتی اور روایتوں سے بھرپور گھرانہ بھائی میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے سلام کیا تو خاتون نے آداب کہا، ہم بیٹھ گئے۔ آبدہ نے بھی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ساتھ ہی میرا تعارف کروایا۔ اپنے تعارف میں نے زریاب کو دیکھا تو وہ ہلکی مسکراہٹ سے اماں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت بھی بڑے غور سے میرا جائزہ لے رہی تھی، گویا وہ میرے تعارف سے واقف ہوں۔ اس سب کے بعد آبدہ نے مدعے کی بات بتائی تو وہ مسکرا کر بولی، ایسا کرو اس بچی کو ہمارے گھر چھوڑ جاؤ، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ بڑی محبت اور مسکراہٹ سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے جسم میں پھریری دوڑ گئی، ایسا لگا جیسے وہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ میں عاقب کے بارے میں کچھ زیادہ سوچنے لگی ہوں، مگر آبدہ خالہ کو لگا کہ وہ تمسخر کر رہی ہیں۔ خیر انہوں نے دم کرنا شروع کیا، پھر نرمی سے بولی، بچے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی ایسا ویسا نہیں، اگر ہے بھی تو تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں تمہیں 100% ضمانت دیتی ہوں اس بات کی، بس تم ذرا بہادر بنو، اور رہی بات کہ کوئی اثر ہے تو میرے علم کے مطابق یہ اثر اب ساری زندگی رہے گا، اس کے متعلق کسی کو زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر الجھ گئی تھی کیونکہ انہوں نے کسی بھی سوال کا جواب واضح انداز میں نہیں دیا تھا۔ آیا کہ یہ اثر تھا یا نہیں میں بھی چپ کر گئی کیونکہ وہ اماں جی اس قدر با اثر تھیں کہ ان کی باتیں میرے دل میں بیٹھ گئیں۔ ہم بیٹھے تھے جب وہ مسکرا کر بولی، جب سے تمہارے گھر کا گھی آنے لگا ہے ہم تو بہت خوش ہیں، ہمیں کہیں اور کا گھی پسند نہیں آتا تھا۔ یہ آبدہ سے پوچھ لو، بڑے گھرانے دیکھے مگر خاص طور پر عاقب کا تو دل آ گیا ہے۔ میں نے چونک کر اس عورت کو دیکھا کہ وہ ذو معنی بات کر رہی ہیں یا ایسے ہی، مگر ان کا لہجہ سادہ تھا۔ جب ہم اٹھنے لگیں تو ان کی نگاہ میری ہتھیلی کی پشت پر پڑی جہاں وہ سیاہ نشان بنا ہوا تھا۔ پہلے تو چونکی، پھر مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، پریشان نہ ہو بیٹی، کچھ داغ آنے والے اچھے وقت کی ضمانت ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، جب چاہو آ سکتی ہو، اسے اپنا ہی گھر سمجھنا۔ اب میں اس بات میں سر ہلا کر نکل آئی، مجھے بالکل بھی انجانا سا محسوس نہیں ہوا۔ آبدہ بھی یہی بتا رہی تھی کہ بڑے خاندانی لوگ ہیں، کم لوگوں سے ملتے ہیں مگر جس سے بھی ملتے ہیں اتنے ہی پیار اور اخلاق سے ملتے ہیں۔ میں چپ رہی مگر میرے اندر کچھ عجیب سا ہو رہا تھا، بار بار یہی خیال آتا رہا، عاقب والے جتنے واقعات میرے ساتھ ہوئے ہیں ان میں سے ایک بھی جھوٹ نہیں تھا، بلکہ وہ سب کچھ سچ تھا، بس میں ان واقعات کی حقیقت تک نہ پہنچ پا رہی تھی۔ مگر مجھے 90% یقین ہو گیا تھا کہ عاقب کسی نہ کسی دن تو میرے گھر آیا ہوگا، مگر کیسے؟ یہ بہت بڑا سوال تھا جس کا جواب میں ڈھونڈ نہ پا رہی تھی۔ جب ہم دونوں گھر آئے تو اماں پہلے سے آئی بیٹھی تھی، انہیں دیکھ کر میں گھبرا گئی اور وہ حیرانی سے بولی، نرمین تم کہاں گئی تھی بغیر بتائے؟ اس سے پہلے میں کچھ کہتی، آبدہ خالہ خود ہی بول اٹھی، ارے بہن میں اسے محلے میں ملوانے لے کر گئی تھی، بچی کب سے آئی ہے اور کسی سے جان پہچان نہیں، اپنے محلے میں کم سے کم کبھی سہیلی کے گھر تو چلی جایا کرتی تھی۔ اماں نے کہا، ہاں آبدہ بات تو تیری ٹھیک ہے۔ میں اوپر آ گئی جب اماں اور آبدہ خالہ دونوں نیچے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جب اچانک سے آبدہ کا شور بلند ہوا، بھاگ کر نیچے گئی تو اماں ہاتھ پاؤں چھوڑے اس کی جھولی میں بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ ارے ابھی کلینک پر لے کر چلو اپنی ماں کو، وہیں جا کر پتہ چلے گا کہ اصل وجہ کیا ہے۔ ہم بڑی مشکل سے اماں کو کلینک پر لے کر آئے، تب تک ان کی جان نکل گئی تھی۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی ان کی وفات کی تصدیق کر دی، مگر ساتھ جو وجہ بھی بتائی وہ بڑی حیران کن تھی کہ اماں کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ میں بڑی حیران ہوئی، بے یقینی سے کبھی آبدہ خالہ کو دیکھتی تو کبھی ڈاکٹر کو، کیونکہ ابھی کچھ لمحے پہلے اماں بھلی چنگی تھیں۔ میں ان سے بات کر کے اوپر گئی تھی جب آبدہ کی چیخ بلند ہوئی، اور کیا اتنی سی دیر میں میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ آبدہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، میں یقین نہیں کرنا چاہتی تھی،
بہت مشکل سے ہمیں گھر لایا گیا۔ اماں کی تدفین کا سارا انتظام آبدہ خالہ نے خود کیا تھا۔ مجھے تو کسی شے کی خبر نہ تھی، بس چپ چاپ میت کے قریب بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ اس وقت لگتا تھا دل غم شدت سے پھٹ جائے گا۔ جس دن اماں فوت ہوئی وہ وقت بہت مشکل تھا۔ اس روز میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوئی، چپ چاپ کمرے میں لیٹی رہی۔ آبدہ بھی میرے پاس موجود رہی۔ پہلے 2 روز تو انتہائی اذیت میں گزرے، پھر کل ہونے کے بعد آبدہ مجھے نیچے لے آئی۔ اب میں کمرے میں اکیلی سوتی تھی۔ اماں ابھی تک خواب میں نہیں آئی تھی۔ میں نے 2 رکعت نوافل پڑھے اور اماں کے خواب میں آنے کی دعا مانگ کے سو گئی۔ خواب کیا دیکھتی ہوں کہ اماں بڑی پریشان ہے۔ ہم ایک میلے میں ہیں جہاں میرا ہاتھ اماں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور اماں سب سے کہتی ہیں کہ میری بیٹی اکیلی رہ گئی، اس کا خیال کرنے والا اور کوئی نہیں، کوئی میری بیٹی کو سنبھال لے۔ میں تو واپس نہیں جا سکتی۔ تبھی میرا خواب ٹوٹ گیا۔ میں اٹھ بیٹھی۔ سانس بہت تیز چل رہی تھی۔ میری نظر اپنی ہتھیلی کے نشان پر پڑی تو میں الجھ گئی۔ سب لوگ تو آئے تھے مگر عاقب یا زریاب میں سے کوئی نہیں آیا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میں رونے لگی۔ اسی وقت کمرے کا جلتا ہوا بلب ایک دم سے بجھ گیا۔ میں گھبرائے بغیر اٹھی، چپ چاپ بیٹھی رہی، اور پھر ہلکے قدموں کی سرسراہٹ سنائی دی، جیسے کوئی لمحہ بلمحہ قریب آتا جا رہا ہے۔ میرے تو کان کھڑے ہو گئے۔ میں بھاگنا چاہتی تھی مگر پاؤں ساتھ دینے کو تیار نہ تھے۔ مجھ سے ہلا نہ گیا اور میں ویسے کی ویسے جوں کی توں بیٹھی رہی۔ اور اسی لمحے عین کوئی میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی شکل نہ دیکھی، اس نے میرا ہاتھ تھاما اور وہی کالا نشان کسی انگارے کی طرح دہکنے لگا۔ اس شخص کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں اپنا ہاتھ چھڑوانے میں ناکام رہی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کوئی تمہارے ساتھ نہیں؟ صرف اس لیے نہیں آیا کیونکہ تم نے مجھے یاد نہیں کیا۔ ویسے بھی میں چاہتا تھا تمہارے غم کی شدت کچھ کم ہو جائے تو میں تمہارے روبرو آؤں۔ یہ آواز لہجہ دونوں جانے پہچانے تھے مگر دماغ صحیح شخص کو پکڑ نہیں پا رہا تھا۔ ہاں اتنا میں جان گئی تھی کہ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ کون ہو تم؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا تو جواباً نرم سا جملہ میرے کانوں سے ٹکرایا، وہی جو ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر چکا ہے، بس تمہارا اقرار سننا باقی ہے۔ میں نے بہت طاقت لگا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ کر نکالا اور آنکھیں کھولی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور میں جوں کی توں بیٹھی تھی مگر میرے سامنے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرا دماغ بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ پتہ نہیں جو ابھی دیکھا تھا وہ حقیقت تھا یا خواب۔ فیصلہ کرنا بڑا مشکل اور تکلیف دہ امر تھا۔ میں نے کمرے کی بتی دوبارہ جلانے کی کوشش نہ کی اور ویسے ہی بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ تقریباً فجر کے وقت آنکھ کھلی تو کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے چونک کر دروازے کو دیکھا تو کمرے کے اندر سے کنڈیل لگی ہوئی تھی۔ ایک بار پورا جسم کانپ گیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ تو ہے جو مجھ پر حاوی ہو چکا ہے۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، میں پہلے ہی بہت دکھی ہوں، میرے لیے آسانیاں پیدا کر۔ دعا مانگنے کے بعد میں بہت پرسکون ہو گئی اور جانماز پر سو گئی۔ اسی وقت مجھے خواب آیا کہ میں اور اماں اسی میلے میں ہیں۔ اماں نے مجھے ڈھونڈ لیا ہے اور خوشی سے مجھے پکارتے ہوئے میرے پاس آئی ہیں اور مسکراتے ہوئے بولیں کہ اب میں پریشان نہیں، کیونکہ بیٹا کوئی مجھے مل گیا ہے جو تمہیں سنبھال لے گا۔ مگر اماں کون؟ تمہارے علاوہ تو دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھو، اس کو دیکھو ذرا۔ اماں کے کہنے کے مطابق میں نے دیکھا تو سامنے عاقب کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کون ہے یہ؟ بس مجھے یہی ملا ہے بیٹا، تیرا خیال کرنے والا۔ اس کے ساتھ رہنا ٹھیک ہے، مجھے ستانا مت۔ اور تبھی میری آنکھ کھل گئی۔ سمجھ سے باہر تھا کہ یہ شخص ہر طرف سے کیوں مجھ پر حاوی ہو رہا تھا، اور اماں کو ایسی کیا سوجی کہ میری ذمہ داری عاقب کو تھما کر چلی گئیں۔ خیر تبھی آبدہ آ گئیں۔ ہم دونوں ناشتہ کر رہی تھی جب وہ نرمی سے بولیں، سندس بڑی ہو گئی ہے، ہاسٹل میں رہتی ہے، مجھے اس کی شادی کہیں نہ کہیں تو کرنی ہے۔ وہ اپنے آپ بتائے جا رہی تھی کہ ایک لڑکا میں نے اس کے لیے پسند کیا ہے اور مجھے امید ہے لڑکے کے گھر والے انکار نہیں کریں گے۔ کون سا لڑکا؟ میں نے سرسری پوچھا، مگر آبدہ خالہ کے منہ سے نکلنے والا جملہ میرے 14 طبق روشن کر گیا۔ عاقب، میں نے اس کے بارے میں سوچا ہے، میں نے سندس کو بھی بتایا ہے، اب تم اپنی رائے دو، ویسے بھی تم ہمارے گھر کا فرد ہو۔ ابھی سندس کا دیکھ کر پھر تمہارا فرض بھی ادا کروں گی بیٹا۔ آبدہ خالہ مسلسل بول رہی تھی مگر میں چاہنے کے باوجود کچھ بول نہ پائی۔ ایک دم بیٹھے بیٹھے میں رونے لگی
تو وہ مجھے چپ کروانے لگی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، میں تیری ماں کی جگہ پر ہوں۔ اب بھلا تم ماں کی دیکھا دیکھی میرا نام پکارتی ہو تو کیا مطلب میں تمہاری ماں نہ ہوئی؟ اور وہ مجھے چپ کرواتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کیا۔ سامنے عاقب کھڑا تھا، مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ میرے منہ سے ہلکی چیخ نکل گئی۔ کمرے سے نکلنے لگی تو کنڈی نہ کھل رہی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو عاقب ابھی بھی وہیں کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ نرمی سے بولا، تمہاری ماں نے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپی ہے، چلو میرے ساتھ۔ میں ایک دم دروازے کے ساتھ لگ گئی۔ کون ہو تم؟ کپ کپاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے پھر پوچھا، کون ہو تم؟ وہ چپ رہا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم عام انسان نہیں، پہلے مجھے شک تھا مگر اب یقین ہو گیا ہے۔ جتنے واقعات پیش آئے ہیں وہ سب اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہاں واقعی ایسا ہی ہے، میں سچ مچ تمہارے آس پاس تھا مگر کیا کروں، اس میں تمہاری غلطی ہے۔ تمہیں دیکھتے ہی میرا دل تم پر آ گیا اور ابھی میں تمہیں یوں نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے ساتھ میری دنیا میں چلو، ہم نکاح کر لیں گے، مگر تم ہو کون؟ تمہاری اصلیت کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، وہی اصلیت ہے جو اس نے تم نے خواب میں دیکھی تھی۔ شہنشاہ ہوں اپنے قبیلے کا اور اب سے تم میری ملکہ ہو، بولو منظور ہے؟ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ارے جلد بازی نہ کرو، پریشان نہ ہو، سب بتاتا ہوں۔ ہم جنات سے ہیں، زریاب میری بہن، میری دوسری بہن اور میری اماں۔ میں انہیں ضد کر کے اس دنیا میں لایا تھا کیونکہ مجھے کسی جنزادی سے نہیں، آدمزادی سے شادی کرنی تھی۔ تبھی میری بہن تمہارے گھر آئی، اس کے جنزادی ہونے کی وجہ سے ہی جانور شور کر رہے تھے اور باقی سارے واقعات۔ اسے تم پسند آئی، اس نے مجھ سے تمہارا ذکر کیا تو میں نے سوچا تمہیں دیکھ لوں ایک بار، اور جب میں نے تمہیں دیکھا تم پہلی نظر میں پسند آ گئی۔ بعد میں باقی گھر والوں کو بھی تم پسند آ گئی تھی۔ اس دن میں نے تمہارے ہاتھ کو چھو کر وہ نشان بنایا تھا کیونکہ وہ نشان اس بات کی علامت تھی کہ اب تم میری ہو، کوئی تمہیں حاصل نہیں کر سکتا۔ اور باقی سب کچھ تو تمہیں پتہ ہے، ہم رشتہ لانے والے تھے مگر تب تک تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ مگر میری قسمت کہ اپنے بعد بھی وہ تمہاری ذمہ داری مجھے سونپ گئی ہے۔ اب جو بھی ہو، مانوں یا نہ مانوں، مگر میں تم سے شادی کروں گا۔ جواب دو اب، بتاؤ چلو گی میرے ساتھ؟ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا مگر اماں خود جتا چکی تھی تو انکار کی وجہ نہیں تھی۔ میں نے عاقب کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ جما دیا اور لمحوں میں ایک دنیا سے دوسری دنیا میں پرواز کر گئی۔ جو بھی تھا مگر آبدہ کے لیے بہت افسوس تھا۔ وہ کس قدر پریشان ہوں گی مجھے وہاں نہ پا کر، اس کا اندازہ مجھے تھا، مگر کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کی وضاحتیں دینے کے باوجود بھی یہ دنیا والوں کو اعتبار نہیں آتا، تو اسی لیے اس کی وضاحت نہیں دینی چاہیے۔ جیسے میں جیتی جاگتی سانس لیتی لڑکی آبدہ خالہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ لڑکی بن کر رہ گئی تھی، جس کا اب کوئی بھی سراغ نہیں ملنے والا تھا۔